بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خود بھی درود پاک پڑھ رہے ہوں گے اور درود پاک پڑھنے کی دعوت بھی دے رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، مجھے اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور ذوق شوق سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں آپ کو پہلے بھی 2 سے 3 ویڈیو میں ان کی درود پاک سے کتنی زیادہ محبت تھی میں بتا چکا ہوں، لیکن آج کا واقعہ کچھ اس سے مختلف ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے شیفتہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ محبت اور ذوق شوق سے درود و سلام پڑھتے تھے، اور درود پاک سے محبت کی وجہ سے جو رتبہ آپ کو ملا وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں۔ آئیے اب میں آپ کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا واقعہ سناتا ہوں۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ 1920 میں ایک نوجوان پیرزادہ کشمیر سے لاہور علامہ محمد اقبال سے ملنے آیا، اور علامہ محمد اقبال کو دیکھتے ہی اس نے زار قطار رونا شروع کر دیا، اور یہ اس کا رونا اس قدر تھا کہ آنسوؤں کی جڑی تھم نہ رہی تھی اور وہ نوجوان روتا جا رہا تھا۔ علامہ اقبال نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ نوجوان حاجت زدہ ہے اور پریشان بھی ہے، اس لیے میرے پاس کسی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے آیا ہے۔ جب آپ نے اس نوجوان سے محبت بھرے لہجے میں سوال کیا تو اس نوجوان پیرزادے نے کہا کہ مجھے کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ میرے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملازمت کی اور میں ان کی ملازمت کی پینشن کھا رہا ہوں، اور جناب میری رونے کی اصل وجہ میری خوشی ہے، نہ کہ میرا کوئی غم۔ میں سری نگر سے تعلق رکھنے والا کشمیری نوجوان ہوں۔ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک دن احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم کشف یعنی نیم بیداری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیا، اور نماز کی ادائیگی کے لیے صف بنائی جا رہی تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد اقبال نہیں آیا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ نہیں آئے۔ اس پر ایک بزرگ کو بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان آیا جس کی داڑھی نہیں تھی اور اس کا رنگ گورا صاف ستھرا تھا، اور وہ نوجوان اس بزرگ کے ہمراہ نمازیوں کی صف میں داخل ہو کر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادہ نے کہا علامہ صاحب، آج سے پہلے نہ تو آپ کی شکل دیکھی تھی اور نہ ہی میں آپ کو جانتا تھا۔ جب آپ کو میں نے خواب میں دیکھا تو کشمیر کے ایک بزرگ مولانا نجم الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اپنا خواب سنایا، پر انہوں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا تھا، البتہ تحریروں کے ذریعے وہ آپ کو جانتے تھے۔ اس کے بعد مجھے آپ سے ملنے کا شوق اور بھی بڑھ گیا، بس اس لیے کشمیر سے سفر کر کے لاہور آیا ہوں، اور آپ کو دیکھتے ہی میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے کشف کی عالم بیداری میں بھی تصدیق ہو گئی۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ سے ملنے کے بعد کشمیر روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب کو درود پاک کی برکت سے وہ مرتبہ حاصل ہوا جو کسی اور کو آج تک حاصل نہ ہو سکا۔ آپ رحمت اللہ علیہ حقیقت میں سچے عاشق رسول تھے، بلکہ آپ کی تحریروں سے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھلکتا ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ اور عزت اور شان و شوکت کیسے ملی تو آپ نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں نے درود و سلام پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور میرے اوپر میرا کلام الہام کی صورت میں نازل ہوتا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال روزانہ 10,000 مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود خضری پڑھا کرتے تھے۔ درود خضری یہ ہے: صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم آپ پر اور مجھ پر بھی ہو تو ہمیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔